السلام علیکم۔ اچھا، آج یہ دوسرا موضوع ہم نے رکھا ہے تخلیق انسان۔ تخلیق انسان یعنی انسان کی تخلیق جو ہے وہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے سے ایک فائدہ آپ کو اور بھی ہو جائے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جگہ ہمیں لگتا ہے کہ آیت یہاں کچھ کہہ رہی ہے، یہاں کچھ کہہ رہی ہے۔ تو اصل میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے نا تو اس بات پہ غور کریں کہ یہاں پر قانون کون سا لگ رہا ہے، یعنی عام قانون لگ رہا ہے یا خاص قانون لگ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ کو یہ اس کے متعلق سے ایک چیز پتہ چلے گی کہ دو قوانین یہاں پر بھی ہے۔ یعنی انسان کی جو پہلی پیدائش ہوئی، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، تو جو آدم علیہ السلام کے دور میں جو پیدائش ہوئی تھی وہ ایک الگ پروسیس سے ہوئی تھی، تو وہ ایک خاص قانون ہے کہ یعنی پہلی مرتبہ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی تو وہ ایک خاص قانون کے تحت کی تھی۔ اور اس کے بعد دوسری پیدائش جو ہے وہ عام قانون ہے۔ میں پہلے موٹا سا فرق بتاتا ہوں، پھر ہم قرآن کھولتے ہیں۔ موٹا فرق یہ سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ نطفے سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا ان کو۔ اچھا، اب وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اب ہم مٹی والے نہیں، ہم نطفے والے ہیں، یعنی ہمارا عام قانون نطفے کا ہے۔ اچھا، اللہ کے جو خاص قانون ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ ہو اور اس کے بعد پھر تو یہ پہلے تو آدم علیہ السلام کا دور تھا جب انسان یعنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، یعنی انسان کا وجود بغیر ماں باپ کے ہوا پہلی مرتبہ۔ پھر اتنے عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور میرے خیال ہے 600 سال ہو گئے اللہ کے نبی سے، ہمارے یعنی نبی سے 600 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ یعنی اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ آیت للناس کہتے ہیں اس کو، خاص قانون کو، جس میں لوگوں کے لیے نشانی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ اگر ہم غور کریں تو ان کی پیدائش میں دیکھیں ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا، اور اس پہ جب سوال اٹھا، لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے، تو وہاں قرآن میں ایک آیت بھی آئی تھی، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، یعنی عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے اشارہ کیا وہاں پر آدم کی طرف، کیا یعنی آدم تو بغیر ماں باپ کے آئے تھے اور وہاں سب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہو، یعنی تم جب آدم کو ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ بغیر ماں باپ کے تھے، تو یہاں صرف باپ ہی نہیں ہے نا، ماں تو ہے۔ تو اب ہم تھوڑا قرآن کھولتے ہیں اور اس چیز پہ غور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک آیت میں نے یہ خاص طور پہ یہ نا نکالی تھی قرآن سے کہ لقد انزلنا علیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد انزلنا علیکم یعنی جان لو، یا بالتحقیق قد کا لفظ جہاں تھا، تو یعنی یہ اوتھینٹک بات ہے کہ انزلنا الیکم، نازل کیا ہم نے تمہاری طرف۔ اچھا، یہ الیکا نہیں ہے بلکہ الیکم لکھا ہوا ہے، یعنی کسی ایک کو نہیں کہا جا رہا۔ یہ کتاب صرف ایسا نہیں کہ نبی پہ اتر رہی ہے، صرف نبی کے لیے ہے۔ انزلنا الیکم، اب یہاں کم ہے، یعنی کا کی جگہ کا اگر ہوتا تو ایک کی بات ہوتی، اب یہ جمع کے صیغے بات ہے۔ الیکم یعنی ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جہاں لگ جاتے ہیں تو وہاں ایک کی بات ہوتی ہے، واحد کی، یعنی ایک کتاب تمہاری طرف، تم سب کی طرف ہم نے نازل کی، فی ہی اس کے اندر، ذکر کم، اب یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر کم بھی ہے ساتھ میں، کم بھی جمع کا صیغہ، یعنی تم سب کا ہی ذکر ہے اس میں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے، یعنی تم غور نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے اس بات کی کہ تمہارا ہی تو ذکر ہے اس کتاب میں۔ تو اسی طرح سے اب ہم یہ صرف میں نے اس لیے رکھا تھا، یہ آیت اس لیے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس کتاب کی اہمیت ہے اتنی کہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے معلومات لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے کتاب، ہمارے سمجھنے کے لیے اتاری ہے کہ ہمیں زندگی کے معاملے کیسے گزارنے ہیں۔ جس طرح ابھی پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا سسرال کے اوپر، تو اس کا تعلق بھی ہماری اس دنیا سے ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، پہلی پیدائش سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی پیدائش اور دوسری پیدائش۔ تو پہلے یہ ایک آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے سورہ فاطر کی، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ۔ اب یہاں پر جو کہا وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تم۔ اچھا، یہاں خلقکم ہے، یہ خلقہ کا نہیں،
خلقہ کا نہیں ہے، خلقہ خوب لکھا ہوا ہے، یعنی تم سب کو پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا۔ اس کی وضاحت ہم آگے چلیں گے ابھی۔ ثم پھر، اب یہ دوسرے دور کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ خاص قانون تھا، اب یہ عام قانون چل رہا ہے اس کے بعد۔ ثم، اب یہ پھر لکھا ہوا ہے، یعنی پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جو پیدائش کا سلسلہ چلا وہ کیسا ہے؟ ثم من نطفۃ، اور اس کے بعد نطفے سے۔ اچھا، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو چلے پوری پڑھ لیتے ہیں نا اب۔ ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہارے جوڑے بنائے، وما تحل من انثى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على اللہ یسیر۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد اور عورت کا جوڑ۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، یعنی کتاب التقدیر کہہ لیں کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کون کتنی عمر پائے گا۔ یہ ہمیں اور جگہوں پر مل جائے گی یہ بات۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم واضح الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ انسان جو ہے مٹی سے کیسے بنا، کیونکہ ایک عام تصور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس کی ایک پسلی سے ایک عورت نکالی، اس کا نام ہوا تھا جو اس کی بیوی تھی، اور پھر وہ مطلب پھر ان کا جوڑا بن گیا، پھر ان سے جو بچے پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر اس کے اندر مختلف سوالات، اور وہ بھی مطلب یعنی گردش کرتے رہے کہ یہاں تک بھی لوگوں نے کہنا شروع کیا پہلے بہن بھائیوں کے آپس میں شادی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا قانون اتنا کمزور نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے قرآن میں حقیقت کیا ہے کہ ہم پہلی دفعہ جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ تو یہاں جیسے یہاں بھی واللہ خلقکم ہے یہاں، کہ یعنی وہاں تم سب کو، تو اب ہمارا پورا، جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اس طرح پورا ایک بیچ نکلا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم مزید دیکھ لیتے ہیں اس کو، سورہ نوح میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 17 ہے، بڑی غور طلب آیت ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، وہ اللہ نے، یہاں دیکھیں اللہ نے انبتکم، تم سب کو انبتکم۔ اچھا، یہ انبت جو ہے اس کا روٹ ہے نباتات سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے تم کو انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طریقے سے اگایا، یہ ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ترجمے میں نے کافی سارے اس کے پڑھ کے دیکھے، سب نے اگایا ہی لکھا، ٹھیک ہے۔ کسی نے بریکٹ میں لکھ دیا عجیب طریقے سے، کسی نے ایک مخصوص طریقے سے لکھ دیا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اگایا۔ ایک بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں من الارض انبتکم ہے، اچھا انبتا کا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ آدم کو بنایا، پھر وہ پتلا بنایا، پھر وہ ہوا کو اس میں سے نکالا۔ اگر یہ کا ہوتا تو صرف آدم علیہ السلام زمین سے اگتے، لیکن یہ انبتکم ہے من الارض نباتا۔ من الارض کا مطلب زمین سے، نباتا جیسے نباتات ہوتی۔ اچھا، اس کی ایک آیت، اس کی ہم اگلی آیت بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ چلے پچھلی سے شروع کرتے ہیں، یعنی 16ویں ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ٹھیک ہے۔ اور ان میں چاند کو اور نور اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی یہ زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خلیفہ، کہ ہم زمین پہ اپنا نائب بنا رہے ہیں، یعنی نائب بنانے والے ہیں۔ تو جس پہ فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ وہ خون بہائے گا، یہ وہ، تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ مٹی زمین ہی کی تھی۔ اب یہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگایا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دوسری آیتوں کو اس سے ملا لیں گے۔ اچھا، اس کی اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، یہ اگانے والی آیت کے بعد والی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا۔ کیا قبر کھود کے ہم نہیں اسی زمین میں ڈال دیتے ہیں؟
واپس لے گا اور اسی سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، یعنی آخرت کے دن۔ تو اب یہ یہاں پر بات ایسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے زمین میں ہم نے ایک دفعہ پھر جانا ہے اندر، اور ہم اسی طرح جس طرح قبر سے ہم نکلیں گے نا آخرت میں، اسی طرح ہم زمین سے ہی نکلے ہیں، یعنی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی آپ کو فی الحال تو عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن آپ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ میں ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں دوسری جگہوں سے، کن کن کے دو چار ترجمے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اگانے والی بات بڑی حیرت والی ہوگی اس وقت۔ یہ میں ترجمہ نکالا ہے، یہ جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں اس میں، اور تم کو زمین سے اگایا، اب بریکٹ میں لکھا ہے خاص اہتمام سے اگایا، پھر آگے لکھا ہے خاص اہتمام سے بریکٹ میں، اور آگے لکھا ہے اگایا، یعنی کہ پیدا کیا، پھر انہوں نے بریکٹ میں یہ بھی لکھ دیا۔ اچھا، تقی عثمانی صاحب لکھا ہے اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے سے اگایا، یہ بھی اگانے کی بات کر رہے ہیں۔ کنز الایمان کے اندر ہے اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چار میں نے رکھ دیے خاص جو ہے نا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ترجمہ کچھ اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ تو یہ آپ جتنے بھی دیکھیں سب میں آپ کو اگایا ملے گا۔ نگہت ہاشمی صاحبہ لکھتی ہیں اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے خاص طریقے سے اگانا۔ امین اصلاحی صاحب لکھتے ہیں اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا خاص اہتمام سے۔ اب یہ خاص کا جملہ یہاں پر نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا ہوا ہے عربی میں، اگر ہم ایک ایک لفظ سے پڑھتے تو یہ لکھا ہوا ہے انبتکم۔ ٹھیک ہے، اب یہ یعنی انبتکم یعنی نباتات کی طرح، انبتکم تم کو اگایا، من الارض زمین سے، نباتا جیسے نباتات۔ تو ترجمے سب کے ملتے ہوئے ایک ہی مفہوم بیان کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پتلے والی بات جو ہے نا، یہ روایتوں سے ہے، اور یہ روایتوں سے ہے، یہ آیت سے ایسا ثابت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہمارا اور حل ہو جاتا ہے اس آیت کو سمجھنے سے، ہے تو چھوٹی سی آیت، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ جو وہ بہن بھائی کی شادی والی بات تھی نا، تو بہن بھائی کی شادی کیسے ہوگی جب بہت سارے لوگ اٹھیں گے، زمین سے نکلیں گے، جیسے جنگلات میں نہیں درخت خود ہی اگ جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے، مطلب یعنی انسان جب بہت سارے نکلیں گے تو ان میں بھی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہمارا سیدھے سیدھے، کہ عورت بھی ہے، میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے، بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ان تو وہ کوئی ایک شخص سے نہیں تھے، وہ اگر ایک شخص سے ہوتے نا، یعنی ایک ہی شخص سے ہوتے تو پھر وہ ماں باپ کہلاتے اور بہن بھائی کہلاتے۔ ہاں، آدم علیہ السلام ہم کو کہتے ہیں وہ اس بیچ کے نبی تھے، جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ایک پورا بیچ نکالا ہے، اور اس میں اگر کسی کو مطلب یعنی، اچھا اس کے لیے بعض عقائد کے نزدیک جو ہے آدم علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ پہلے انسان تھے، یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے استفینا کا لفظ استعمال آیا قرآن میں، جس طرح ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، تو مصطفیٰ یا جو استفا کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، یعنی اور جتنے بھی انبیاء کے لیے لفظ آیا ہے استفینا جہاں لکھا ہے ہم نے چن لیا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی استفینا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ بھی نبی تھے، اور اگر وہ نبی تھے تو کس کے اوپر نبی تھے؟ اس گروپ کے اوپر، اس بیچ کے اندر وہ نبی تھے، یعنی اس انسانوں کے نبی تھے وہ۔ تو وہ پہلے انسان والی بات جہاں تک ہم سمجھتے تو عام تصور یہ ہے کہ پہلا انسان صرف آدم علیہ السلام واحد نکلے تھے، اور رہ گئی بات ان کی بیوی حوا کا۔ ٹھیک ہے، تو حوا جو ہے اس کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی مطلب میری حدیث ہے، اور حدیث جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کتابوں سے پرانی تاریخ سے انہوں نے نکالا ہے۔ میں کھل کے کہتا ہوں بائبل سے، حدیث کا لفظ بائبل میں پیدائش کے چیپٹر میں آپ پڑھ لیجیے گا، اسٹارٹ میں ہی مل جائے گا آپ کو، اور یہ واقعہ پتلا سب آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ تو غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، لیکن جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ملتا ہے، اور قرآن ہی کیونکہ حقیقی یہ کتاب ہے اور ایک سچی کتاب ہے جس پہ ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں جھول نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل قرآن میں جس طرح بیان کیا جا رہا ہے ہم اس کو مانیں، آمنا صدقنا، اس پہ ایمان لائیں، اور اس کو اسی طرح سے سمجھیں جس طرح سے اللہ کا بیان ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو جو خاص طور پہ بات بتائی، انبتکم ہے، انبتکا نہیں ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، تو صرف جو نبی تھے آدم، حضرت آدم، وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ پورا ایک بیچ نکلا تھا، اس میں میل بھی تھے اور فیمیل بھی تھے۔ تو اگر ان کی زوجہ، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے جو پہلے صورت پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پھر ان کے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے،
تو اللہ نے جوڑے بنائے تو ظاہر ہے ازواج کا لفظ ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے بھی زوجہ ان کی دکھائی ہے قرآن پہ، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ نے پیدائش کی، انسان کی تخلیق کی تو ان کے جوڑے بنائے۔ اب جوڑے بنائے سے یہ مراد ہے کہ ان کی آپس میں پھر شادیاں ہوئی، تو کوئی بہن بھائی کا چکر نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مائی فصلی، یہ مائی فصلی آپ کو یہاں نہیں ملے گی قرآن میں کہیں بھی، ٹھیک ہے؟ چلے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ میں کہیں غلط ہوں تو آپ مجھے حوالہ بھیجیے قرآن کا، لیکن قرآن کا بھیجیے گا، کسی اور کتاب کا نہیں، کیونکہ اور کتاب کی اگر بات کریں تو میں نے کتابیں دوسری بھی پڑھ کے دیکھی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ قرآن کا بیان نہیں، وہ حدیثی بیان ہے، دوسری کتابوں کا بیان ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو اگر قرآن میں کہیں آپ کو ملتا ہے اس کے برخلاف تو مجھے ضرور بھیجیے گا۔ السلام علیکم۔